چاندی کو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ مال تجارت کی تعریف یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو میں اس کو سیل کر کے منافع کماتا ہوں۔ یہ پلاٹ یہ مال تجارت ہو گیا، تو اس لیے کہ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا۔ اور چوتھی چیز ہے سائمہ جانور۔ سائمہ جانور سے مراد ہوتا ہے کہ چر کر سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرنے والے، تو آج کل ایسے جانور نہیں ہوتے، تو اس لیے کہ دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں جو بھی جانور ہوتے ہیں ان کے لیے آپ چارہ کاشت کرتے ہیں یا خرید کر ان کو پالتے ہیں، تو سائمہ جانور آج کل نہیں ہے، جانوروں والی جو زکوٰۃ ہے اس کو آج ہم بیان نہیں کرتے۔ اسی طرح حاجت اصلیہ سے جو زائد ہو جس پر ہم نے زکوٰۃ واجب کرنی ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، سفر کرنے کے لیے سواری وغیرہ، اور روزانہ کا جو گھر میں خرچ وغیرہ ہے، گندم وغیرہ پڑی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب ایک بندے کا بنگلہ ہے 5 کروڑ کا، اس پر زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گھر وہ حاجت اصلی ہے، اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا بلکہ وہ رہ رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس گاڑی مہنگی سے مہنگی ہے، ایک کی بجائے 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن بیچنے کے لیے نہیں اس نے خریدی بلکہ اس نے اپنے گھریلو استعمال کے لیے، ایک بیٹے کے پاس ہے، ایک باپ کے پاس ہے، دوسری جو ہے وہ بچے اسکول جاتے ہیں وغیرہ، اس طرح کے تصرف میں آتی ہیں، تو اب کروڑوں کی چاہے وہ گاڑیاں ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوگا۔ اسی طرح گھر میں بعض اوقات فرنیچر وغیرہ ہے، گھر میں فریج وغیرہ پڑی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حاجت اصلی ہے، یہ آپ کی زندگی میں روزانہ کے روزمرہ معاملات میں امور میں یہ آپ کی استعمال ہونے والی چیز ہے۔ ایک قاعدہ اور ایک اصول ہے کہ کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس پر نہیں ہے، وہ آپ نے سے ہر بندہ یاد کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے جو بھی چیز آپ کے پاس ہو آپ اپنے آپ میں لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ سونا ہے، نہیں ہے، چاندی ہے، چاندی بھی نہیں، یہ مال تجارت ہے کہ یعنی میں اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا یا نہیں خریدا، یہ سائمہ جانور بھی نہیں ہے، لہذا چاہے وہ لاکھ روپے کی چیز ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو اس لیے کہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے، اگر وہ چیز ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ تیسری بات کہ نصاب زکوٰۃ کتنا بندے کے پاس مال ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ کے لیے یہ ہے پہلا نصاب اگر سونے کا ہو تو 7.5 تولے سونا، یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ اگر چاندی ہے تو 52 تولے چاندی، یا ان کی مالیت ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے گھر میں، نہ اس کے پاس گھر میں کوئی کرنسی پڑی ہے، پیسے بھی نہیں پڑے، کوئی ایسی چیز کہ جس کو بیچنے کے لیے اس نے خریدا ہو، ایسی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کے گھر میں 6 تولے سونا پڑا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 6 تولے سونا پڑا ہے، حالانکہ اس کی مقدار لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ آج ہی میں نے پتہ کرایا ہے کہ سونے کا ریٹ کتنا چل رہا ہے، 1,28,500 روپے، یہ 1 تولے سونے کا ریٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے پاس صرف سونا ہے، یہ نقطہ بڑی توجہ سے سمجھیں گے، اگر یہ سمجھ نہ آیا تو ہو سکتا ہے کہ بعد جا کر آپ کسی کو مسئلہ بتاتے ہوئے غلطی کر دیں گے۔ نصاب ہم نے 3 مقرر کیے ہیں، سونا، چاندی اور مال تجارت۔ مال تجارت کی تعریف آپ نے یہ کی ہے کہ جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی، اگر بندے کے پاس صرف ایک نصاب سونے کا ہے اور وہ 7.5 تولے نہیں بنتا، 7.5 تولے سے کم ہے، 6 تولے، اگرچہ اس کی قیمت لاکھوں تک پہنچے گی لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر اس سونے کے ساتھ 6 تولے سونا ہے، اس کے ساتھ 5,000 روپے بھی گھر میں پڑے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور گھر میں
کوئی 2-3 ہزار روپے اضافی پڑے پھر بھی زکات واجب ہو جائے. سوال آپ کریں گے کہ 6 تولے تھا تو زکات واجب نہیں ہو رہی تھی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونا ہو ساتھ گھر میں کوئی 2000 روپے پڑے ہو تو زکات واجب ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صرف ایک قسم کا سونا ایک قسم کا پڑا ہوا تھا. اب اس کے ساتھ جو دوسری چیز پیسے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. اور اگر 2 قسم کا نصاب اکٹھا ہو جائے تو پھر قیمت چاندی کی لگائی جاتی ہے, سونے کی نہیں لگائی جاتی. اور آج کے ریٹ کے اعتبار سے چاندی کا جو ریٹ ہے وہ فی تولہ 1600 روپے ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت وہ 84,000 روپے بن گئی. 84,000 روپے جس کے پاس گھر میں موجود ہیں اس پر زکات ادا بندے کے پاس آدھا تولہ سونا پڑے اور ساتھ کوئی 30-40 ہزار روپے اس پر بھی زکات واجب ہے اگر اس پر 1 سال گزر چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات میں آپ نے جو بات سمجھنا ہے بات میں کھڑے ہو کر بار بار سوال کرنا ہے تاکہ اس طرح سے قرآن کو فائدہ ہو. یہ نہیں کہ مہینے کے بعد بیٹھے اٹھ گئے تو پھر یہ نہ میری آپ کے ساتھ وفا ہے اور نہ آپ کی میرے ساتھ وفا ہے. کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اگر دے سکتا ہے نا کوئی سب سے بہتر چیز تو وہ وقت ہے. اگر آپ مجھے وقت دیتے ہیں میں آپ کو وقت دیتا ہوں. اگر آپ میری بات کو نہ سمجھیں بس سنی اور اٹھ گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا زکات کے واجب ہونے کے لیے اگر ایک نصاب ہے سونے کا ہے تو پھر 7.5 تولے, لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی شامل ہو جائے تو سونا چاہے آدھا تولہ ہو ساتھ کچھ پیسے مل جائیں یہاں تک کہ ان کی قیمت 84,000 بن جائے تو اس پر زکات واجب ہو جائے. ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی ہے, زکات واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ 1 تولہ سونا گھر پڑا ہے اور 1 تولہ چاندی پڑا ہے, زکات واجب ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, بالکل واضح ہے. اس لیے کہ 1 تولے سونے کی قیمت 1,28,000 تک پہنچی ہوئی جبکہ زکات ہم نے واجب کرنی ہے جب 1 سے زائد قسم کا نصاب ہو تو 84,000 روپے. اگر کسی کے پاس 84,000 یا اس کی مالیت کا کوئی سامان پڑا ہے تو اس صورت میں اس بندے پر سال گزرنے کی صورت میں زکات واجب ہے. 3 باتیں ہم نے عرض کر دی. پہلی بات کیا تھی؟ شرائط زکات کہ کس بندے پر زکات واجب ہے. دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ کس مال پر زکات واجب ہے. اس میں ہم نے کہا کہ وہ مال جو سونا ہو, چاندی ہو, مال تجارت ہو یا چرنے والے چرائی والے جانور ہو. تیسری بات جو ہم نے ابھی پڑھی وہ یہ ہے کہ نصاب کتنا ہے, کتنا بندے کے پاس پیسہ ہو, کتنا سونا ہو, کتنی چاندی ہو تو اس پر زکات واجب ہوگی. تو وہ واضح طور پر ہے کہ اگر ایک قسم کا نصاب یعنی صرف سونا ہے 7.5 تولے پہ, اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے پہ, لیکن اگر کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ سونا اور کچھ پیسے یا کچھ سونا یا کچھ مال تجارت جو بیچنے کی نیت سے ہم نے رکھا ہوا ہے وہ مل جائیں, اب اگر ان کی قیمت 84,000 تک پہنچ گئی تو زکات واجب ہو جائے. یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز کہ مصارف زکات کیا ہے, زکات کن کن کو دی جاتی ہے. تو مصارف زکات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے 10ویں پارے میں بیان فرمائے ہیں. اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. زکات کے مصارف میں سے فرمایا انما الصدقات للفقراء, جو فقیر لوگ ہیں وہ زکات کے صدقات کے مستحق ہیں. فقیر کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے یہ مانگنے والے جو عام ہم کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے, تو یہ لغوی طور پر ہماری اصطلاح سے فقیر ہے. ورنہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس پر زکات واجب ہو سکتی ہے, شرعی طور پر اس کو فقیر کہا جاتا ہے. ایک بندے کے پاس اپنا گھر بھی ہے, روزانہ وہ دیہڑی کر کے آتا ہے, گھر میں کھاتا پیتا ہے, لیکن اس کے پاس کوئی اتنی پراپرٹی نہیں ہے کہ جو 84,000 تک پہنچ جائے اس کو زکات آپ دے سکتے ہیں. یہ ہے فقیر کی تعریف. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کی بھی گھر میں کھانے کی روزی موجود نہ ہو. مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے ایک دن کی بھی روزی راشن وغیرہ موجود نہیں ہے. تو زکات کے مستحق
فقراء ہیں اور مساکین ہیں. ان میں فرق یہ ہے کہ جو بندہ فقیر ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا تو جائز ہے لیکن مانگنا جائز نہیں ہے. کوئی آ کر اس کے گھر میں زکوٰۃ دے جاتا ہے فقیر کے گھر میں جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اگر اس کے گھر میں آ کر کوئی زکوٰۃ دے گیا وہ لے لیتا ہے، زکوٰۃ لگ جائے گی. اسی طرح لیکن یہ جو فقیر ہے اس کے لیے ہاتھ پھیلا کے زکوٰۃ مانگنا اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اپنا گھر بھی ہے، کھانا وغیرہ سب کچھ اس کے گھر میں موجود ہے، فقط اتنا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب کر سکے. جبکہ جو مسکین ہے اس کے گھر میں ایک دن کا بھی راشن نہیں ہے، وہ بندہ اس کو اگر مانگنا پڑ جائے تو مانگ بھی لے تو اس کو شریعت منع نہیں کرتی، اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائے تو اس کا لینا بھی لینا بھی جائے. اب کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ ہاشمی ہو چاہے وہ سادات ہو. سادات سے مراد جو حضرت امام حسن یا امام علی مقام حضرت امام حسین کی اولاد ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مال کا میل ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جن کا صدقہ کھاتے ہو ان کو میل دو گے؟ فرمایا اپنے مالوں سے ان کو ہدیے پیش کیا گیا. تو سید کو زکوٰۃ اگر کوئی دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح کافر جو ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بعض اوقات گھروں میں یہ عیسائی عورتیں کام کرتی ہیں، کسی بھی عیسائی عورت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف میں سے یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں وہ اصول و فروع میں سے نہ ہو، یعنی اصول سے مراد باپ دادا نہ ہو، اوپر تک جن کی بدا اولاد ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح اپنی نسل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا. تو زکوٰۃ میں اصول و فروع کا لحاظ کیا جائے گا کہ نہ بندہ اپنی اصل کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ اپنی نسل کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ میں یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتا ہے. ایک بھائی کو کھاتا پیتا ہے، اس کے مالی جو معاملات ہیں وہ اس کا کم ہے، لیکن دوسرا بھائی وہ غریب ہے تو یہ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں بھائی سید نہ ہوں، اس لیے کہ سادات ایک دوسرے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور شوہر اپنی زوجہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح زکوٰۃ کا مال مسجد پہ نہیں لگایا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے لیے مالک بنانا شرط ہے. جس کو آپ سے مال دینا ہے اس کو مالک بنانا ہے. تو مسجد کو کیسے آپ مالک بناتے ہیں؟ مسجد پر زکوٰۃ کا پیسہ بغیر ہلے کے نہیں لگے گا. ہاں اگر مسجد پر لگانا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو مصارف ہیں، غریب، یتیم، فقراء، بیوہ عورتیں، معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ان کو دی جائے گی. مسجد پر زکوٰۃ نہ لگائی جائے. اسی طرح زکوٰۃ کا مال وہ قبرستان بنانے میں بھی نہیں لگایا جا سکتا، عیدگاہ بنانے میں بھی نہیں لگایا جا سکتا. یہ سارے اس لیے کہ یہ مصارف نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی قبرستان پر زکوٰۃ کا پیسہ لگانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پیسے کسی ایسے بندے کو دیے جائیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اب وہ اس کی ملک میں چلے گئے، اب وہ مالک ہو گیا، اب وہ قبرستان پر خرچ کر لے تو ہو جائے گا. تو اس لیے کہ ملک بدل گئی. جب آپ نے دیے تھے تو زکوٰۃ کے طور پر اس کو دیے تھے، وہ مالک ہو گیا. اب جب وہ خرچ کر رہا ہے تو اب وہ زکوٰۃ کر کے خرچ نہیں کر رہا بلکہ خود مالک ہونے کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے. اسی طرح کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، غریب بندہ تھا، اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا، یا فوت ہوا ہے تو اس کی برادری آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس کا کھانا کھلانا ہے آنے والے مہمانوں کو، تو کیا کوئی بندہ زکوٰۃ کے مال سے کفن دفن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ زکوٰۃ میں مالک بنانا یہ شرط تھا. وہ جب بندہ فوت ہو چکا ہے اس کو مالک کیسے بنائے سکتا ہے؟ تو تدفین و تدفین پہ یعنی کفن اور کفن پہ یا قبر وغیرہ کرانے میں یا کسی بھی فوتگی پر کھانا وغیرہ کھلانے میں
زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطاریاں کرواتے ہیں، ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں گے بڑی پیاری افطاری ہے، حالانکہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو افطاری زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی چیزیں لے آتا ہے کہ ان کو پیکنگ کی ہوئی ہے اور وہ دیتا بھی ان کو ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اب وہ غریب لوگ چاہے وہاں پر بیٹھ کر کھائیں، اپنے گھروں میں لے جائیں، اب اگر اس نیت سے زکوٰۃ ادا کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ بولا کہ افطاری زکوٰۃ کے پیسے سے جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ افطاری کا سامان لے آتا ہے اور جن کو وہ دے رہا ہے، جن کو افطاری کے لیے تقسیم کر رہا ہے، جن میں وہ سارے کے سارے مستحق زکوٰۃ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا مال رکھتا ہو کہ اس پر خود زکوٰۃ واجب ہو۔ اگر کوئی بندہ غریبوں میں افطاری کا سامان اس طرح تقسیم کر لیتا ہے کہ چاہے وہ بیٹھ کر کھائیں، چاہے وہ اپنے گھروں میں لے کر جائیں، اور ہوں بھی وہ سارے کے سارے کسی لحاظ سے ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو، تو اس صورت میں یہ جو خرچ کیا ہے اس کو زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے بعض اوقات کسی غریب کی بیٹی کا جہیز خریدنا کرنا، تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ پڑا ہے، لہٰذا میں کسی کی بیٹی کا جہیز جو ہے وہ خرید کے دے دیتا ہوں۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ اہل خانہ کے سپرد کو پیسے کر دے کہ تم اس سے بچی کا جہیز خریدو، اور اگر خوف ہو کہ کھا جائیں گے بیٹی کا جہیز وغیرہ نہیں خریدیں گے، گھر میں ایسا فرض ہے کہ اس پیسے کو خرچ کر لے گا، تو اب اس صورت میں کوئی بھی بندہ جہیز کا سامان دے کر اس نیت سے کہ جتنی قیمت اس پر لگی ہے اتنا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اسی طرح انویسٹمنٹ کی ایک بندے نے کسی کو 5 لاکھ روپے دیے کہ آپ کاروبار کریں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو خرچ کریں، کاروبار کریں، جو منافع ہوگا وہ ہم فیصد کے اعتبار سے رکھ لیں۔ اب طے ہو گیا، اب وہ کاروبار کر رہا ہے، یہ 5 لاکھ اس نے انویسٹ کے لیے دیے ہوئے ہیں، جب سال گزرے گا اگرچہ یہ 5 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے، اس نے کسی کو دیے ہوئے ہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ ہر سال وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ جس نے دیے ہیں اس پر واجب ہوگی ادا کرنا۔ اسی طرح گھر میں جو سونا چاندی استعمال ہوتا ہے، چاہے کوئی عورت اس نے بنا کے وہ زیورات رکھے ہوئے، چاہے وہ پہنے یا نہ پہنے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ماں باپ ان کے بچپن میں ہی ان کے لیے زیور بنوا لیتے ہیں، کوئی بھی ان کے لیے بنوا لیتے ہیں، کنگن مروا لیتے ہیں، جو بھی کانوں میں پہننے کے لیے۔ اب وہ بچی ابھی تک نہ بالغ ہے، 2 سال کی ہے، 3 سال کی، نیت کیا ہے کہ یہ بچی جب بالغ ہو جائے گی تو اس کے کام آ جائے گا، وہ سونا وہ چاندی جو بھی زیور ہے وہ بچی کی نیت سے بنا کے رکھ لیا، تو اس صورت میں چاہے یہ 10 تولے بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ کی شرائط میں پڑھا تھا کہ جو مال والا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زیور کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ بیٹی کے لیے بنایا گیا، اور بیٹی جو ہے وہ ابھی تک بالغ نہیں ہے، تو لہٰذا اس مال پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے کہ جو بیٹی کے لیے آپ نے زیور بنا کے رکھ دیا ہے، اب اس کو ماں کبھی بھی استعمال نہیں کر سکے، اس لیے کہ اب وہ بیٹی کی ملک ہو گیا ہے، اب وہ نابالغہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال ماں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح پلاٹ خرید کر رکھا کسی نے، 10 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے کہ یہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت ان بچوں کی شادیاں کرنے میں اس پلاٹ کو بیچ کر استعمال کرنا ہے، بچوں کے لیے خریدا گیا ہے، یہ بیچنے کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ بچوں کے نام کا خریدا ہے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ یہ خریدتے ہوئے ملک کی جا رہا ہے اور نابالغ کی ملک جا رہا ہے، اور نابالغ کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے میں یہ ضروری ہے کہ نیت ہو، مطلب کسی کی ایک بندے نے کسی سے 50,000 روپئے لے، اب وہ بندہ جس سے اس نے لینے وہ غریب اتنا ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ غریب ہے، اس نے میرے 50,000 دینے، یہ واپس دے نہیں رہا، تو لہٰذا میں یہ کرتا ہوں کہ جو اس سے میں نے لینے ہیں نا ان کو میں زکوٰۃ شمار کر لیتا ہوں۔ ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اس نے دیے تھے تو واپسی کی نیت سے دیے تھے، اب وہ نیت کر رہا ہے تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، جو قرض لینے والی چیز ہوتی ہے اس کو آپ زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتے۔ آخری بات یہ سوال ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قرضہ دیا ہو، کسی کو اپنے بھائی کو اس نے 5 لاکھ روپے دیے، اب وہ بھائی جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا، بھائی جو ہے وہ کنگال ہو گیا، اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب پیسے بھائی کے پاس ہیں وہ واپس نہیں کر رہا، دینے والے پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی نے 5 سال تک وہ پیسے واپس نہیں کیے، تو جس نے دیے تھے کیا اس پر ان 5 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو جب تک واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جب وہ واپس کر دے گا تو پچھلے 5 سال کی زکوٰۃ کا حساب لگا کر ادا کرنا واجب ہوگا۔ وقتی طور پر اس کو چھوٹ ہے کہ وقتی طور پر زکوٰۃ اس پر شریعت تقاضا نہیں کر رہی کہ وہ ابھی دے، لیکن جب وہ مال واپس آ جائے گا یا اس مال کا 5واں حصہ بھی واپس آ جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہو جائے۔ یہ چند مسائل تھے کیونکہ زکوٰۃ کا موضوع جو ہے کافی طویل ہے، تو میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ایک آدھا سوال کر لوں۔ ابھی بزرگوں نے ایک سوال کیا تھا،